السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ لاڈلا نواز شریف اور مریم نواز وہ آج پہنچے ننکانہ صاحب میں، قصور میں، جہاں پر انہوں نے ایک جلسے کا انعقاد کیا، جلسہ منعقد کیا۔ انہوں نے اب باقاعدہ اپنی کیمپین کا آغاز کر دیا ہے پچھلے 3-4 دن سے، اور مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں کے اوپر دندناتے پھر رہے ہیں، کیونکہ جو خواب وہ لے کر آئے تھے، جو وہ ارمان سجا کر آئے تھے، جو ان کے ذہنوں میں تھا کہ ہم پاکستان کے اندر جائیں گے اور سیدھا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر یا پلیٹ میں رکھ کے ہمیں وزارت عظمیٰ دے دی جائے گی، یا پھر اگر وزارت عظمیٰ کی ڈیل ہو گئی ہے نواز شریف کے ساتھ تو پھر یہ سارا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر سیدھا بٹھائیں اس کو، شیروانی پہنائیں اور حلف دلوائیں اور وزیر اعظم بنا دیں۔ لیکن اس کو کہا گیا، لاڈلے کو کہا گیا کہ آپ پہلے جائیں پبلک کے اندر، اپنا دکھائیں، پاور شو دکھائیں، پبلک دکھائیں، سپورٹ دکھائیں، ووٹ بینک دکھائیں، آپ کے پاس کتنا ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کو وزارت عظمیٰ دینی ہے یا نہیں دینی۔ لیکن اس سے پہلے ہی بتا دیا ہے، اور اس بارے میں انکار بھی ہو گیا، جواب بھی مل گیا، لال جھنڈی بھی دکھا دی ہے، اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے اس بارے میں بتا دیا کہ جو وزیر اعظم ہے وہ آزاد امیدوار ہوگا۔ یہ تو طے ہو گیا، اور آزاد امیدوار آج کل کون ہے؟ پی ٹی آئی کے۔ اب یہ جو ننکانہ صاحب کے اندر جلسہ کیا، اور کل انہوں نے جو لاہور کے اندر ریلی نکالی، وہاں پر ان کو کس قسم کے رد عمل کا، عوام کی جو اس وقت سپورٹ ہے وہ تو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن بڑے شدید ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جو لاہور کے اندر انہوں نے ریلی نکالی، لاہور کے حلقہ N130 میں جو ریلی نکالی، چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکال رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر رہے ہیں۔ یہ جو حلقہ ہے 130، اس کے مقابلے میں، نواز شریف کے مقابلے میں کون ہے؟ عمران خان کی کھلاڑی ڈاکٹر یاسمین راشد۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج میڈیا کے ساتھ ایک عدالت میں پیشی کے موقع پر غیر رسمی سی بات چیت کی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ یہ کیا گلیوں کے اندر اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ریلیاں کر کے، چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس طرح سے آپ ووٹ نہیں لے سکتے، اس طرح سے آپ پبلک کی سپورٹ نہیں لے سکتے۔ اور ایک اور اہم ترین معاملہ، الیکشن جب اناؤنس ہو جاتا ہے، الیکشن شیڈیول نکل آتا ہے، الیکشن شیڈیول جب نکل آتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے، پھر آپ کسی بھی علاقے کے اندر نہ تو ترقیاتی کام کروا سکتے ہیں، نہ فنڈ جاری کر سکتے ہیں، نہ وہاں پر کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو کہ ایک قسم کی لالچ دینے کے مترادف ہوتا ہے کہ ووٹرز میری طرف آئیں۔ یہاں پر باقاعدہ اس حلقے میں N130 جہاں پر نواز شریف الیکشن لڑا ہے، وہاں پر باقاعدہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جس کے اوپر الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے کہ الیکشن شیڈیول آنے کے بعد اب الیکشن کیمپین ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ سہولت کاری کون کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ ترقیاتی کام جو ہو رہا ہے وہ آخرکار ایک گورنمنٹ کرتی ہے، تو گورنمنٹ یہاں پر کیا سہولت کاری کر رہی ہے؟ اس کے اوپر الیکشن کمیشن پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے، اور اس معاملے کا سخت ترین نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کرنی چاہیے کہ کہاں سے پیسہ آیا، ترقیاتی کام کیوں ہو رہا ہے، فنڈ کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں۔ یہ لاہور کے اندر N130 میں جہاں پر انہوں نے ریلی نکالی، اور ریلی بھی ناکام ترین ریلی نکالی، وہ چھوٹی سی ریلی نکال کے وہ ایک علاقے سے شروع ہوئے، دوسرے علاقے میں جا کے ختم کر کے تو گھر کو نکل گئے۔ اب آج ننکانہ صاحب پہنچے ہیں، ننکانہ صاحب کے اندر انہوں نے بڑا لاؤ لشکر اکٹھا کیا ہے، بڑے لوگ اکٹھے کیے، گاڑیوں کے اندر آئے، سیکیورٹی ان کو ملی ہوئی، پروٹوکول ملا ہوا ہے، بس یہی وہ چاہتے ہیں۔ ان کی صرف اتنی سی خواہش ہے، اور کچھ بھی نہیں ان کو چاہیے۔ پروٹوکول مل جائے، سرکاری گاڑیاں مل جائے، سرکاری کھاتے مل جائے، سرکاری لسیاں مل جائیں، سرکاری گھر مل جائیں، وزیر اعظم ہاؤس مل جائے، بس ان کی یہی خواہش ہے۔ سڑکیں بنا لیں، پل بنا لیں، ایئرپورٹ بنا لیں۔ بھائی آج بھی نواز شریف نے جو تقریر کی ہے، کوئی اس کا سر پیر نہیں، کوئی اس کا سر پیر نہیں۔ اور وہی پہلے وہ جس طرح سے مانچہرہ کے اندر اس نے نواز شریف نے کیا، پرانی کہانی اور پرانی کہانیاں اور پرانی وہ باتیں اور پرانی ڈرامے اور فلمیں اور وہی گھسی پٹی باتیں
کہ مجھے کیوں نکالا، وہ 5 ججز نے نکالا، وہ اس نے نکالا، وہ اس نے نکالا. دیکھیں جس نے بھی آپ کو نکالا اس میں تو عمران خان کا تو کوئی کردار نہیں تھا. یہ جو نون لیگ والے عمران خان کے اوپر ڈالتے ہیں کہ عمران خان نے کسی کے ساتھ مل کر نکالا، تو عمران خان نے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے نواز شریف صاحب، عمران خان نے تو نہیں نکالا، کیونکہ اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، اس وقت نون لیگ برسر اقتدار تھی، آپ کی حکومت تھی، اور 2018 تک آپ کی حکومت رہی، اور 2017 میں آپ کو نکالا گیا. کس نے نکالا، کیوں نکالا، کیسے نکالا، کون تھا اس کے پیچھے، آپ نام لیں اور ان کا احتساب کر لیں. اب آپ آ رہے ہیں نا تو لوگوں کو بتائیں کہ میں اقتدار کے اندر آ کے ان کا احتساب کروں گا جس نے مجھے نکالا. تو تھوڑی ہمت کریں، دکھائیں اور لوگوں کو بتائیں. لیکن وہی مجھے کیوں نکالا. دیکھیں اصل میں ہوتا کیا ہے، دنیا کے اندر جب بھی انتخابات یا الیکشن لڑے جاتے ہیں، وہ لڑے جاتے ہیں ہوپ کی بنیاد کے اوپر، امید کی بنیاد کے اوپر. آپ نے فیوچر دکھانا ہے، آپ نے مستقبل دکھانا ہے. لیکن نواز شریف ابھی تک پاسٹ سے، ماضی سے ہی نہیں نکل رہا. ماضی کے اندر ہی پھنسا ہوا ہے، ماضی کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اندر سے ہی نہیں نکل رہا. نواز شریف ابھی بھی 2016 میں، 13 میں یا 15 میں یا 14 میں یا 17 میں جی رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. یہ اب 2024 آ گیا ہے، 8 فروری 2024 کے الیکشن ہونے والا ہے. تو نواز شریف کو ابھی یہی نہیں پتا، وہی پچھلے زمانے میں رہ رہا ہے، پچھلے دور میں رہ رہا ہے. تو یہ نون لیگ والے اس کو اٹھائیں، اس کو سمجھائیں، اس کو ہوش دلائیں، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ. اور اس کے اوپر بلاول بھٹو نے اب 2 ٹوک انداز میں بتا دیا، 2 ٹوک انداز میں بلاول بھٹو نے جو ان کا اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب کر دیا. ان کا اتحادی ان کے خلاف ہو گیا. تو آپ اسے اندازہ کریں کہ عوام کس طرح سے ان کے ساتھ ہوگی. ان کا جو اتحادی سب سے بڑا پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، جو ان کے ساتھ ہی وزیر خارجہ تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کی اصل ذمہ دار یہ نون لیگ ہے، نواز شریف شہباز شریف ہے، اسحاق ڈار ہے، یہ ذمہ دار ہے مہنگائی کے، بے روزگاری کے، غربت کے. اور اس کے علاوہ جو انتہائی اہم بات بلاول نے کی، بلاول نے کہا کہ نواز شریف جیسے اقتدار کے اندر آئے گا، پاور کے اندر آئے گا، تو یہ آ کے پھر وہی انتخابی کارروائی، انتقام، اس کی سیاست، وکٹمائزیشن، پکڑ دکڑ اور یہ چیزیں کرے گا. بلاول نے کہا یہ جو آج کل کر رہے ہیں انتقامی کارروائی، یہ نواز شریف کی آشیرواد پر ہو رہا ہے، نواز شریف اس کے پیچھے ہے. یہ بلاول نے کلیئرلی بتا دیا ہے. اور لاہور کے اندر جو جس کو یہ اپنا گڑھ سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کس بنیاد پر سمجھتے ہیں، لاہور میں نکلیں ایک دفعہ اور آپ چھوڑیں، آپ لاہور میں عمران خان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں، جلسہ اس کو کرنے دیں، پھر دیکھیں کیا یہاں پر ماحول بنتا ہے. جلسہ کیسے ہوتا ہے وہ پھر آپ کو بتائے گا. خیر آپ کر لیں، اس کے بغیر سیاست آپ کی یہی آپ کی 30 40 50 سال کی سیاست ہے کہ اپنے مخالفین کے خلاف آپ لڑنا. جو میچ ہے وہ عمران خان کہتا تھا کہ یہ امپائر کو ساتھ ملا کے، فیلڈنگ اپنی کھڑی کر کے، بال بھی اپنا، بیٹ بھی اپنا، سب کچھ اپنا کر کے پھر یہ آتے ہیں میدان میں. تو یہ اس کی سیاست ہے. آپ آئیں میدان میں عمران خان کے سامنے، عمران خان بالنگ کرے، آپ بیٹنگ کریں، پھر میچ پڑے گا، پھر مزہ آئے گا. تو یہ کیا میچ ہوا؟ آپ نے عمران خان کے لیے نہ لیول چھوڑا، نہ پلینگ چھوڑی، نہ فیلڈ چھوڑی، پچ ہی اکھاڑ کے لے گئے کہ عمران خان کو نہیں بس کھیلنے دینا، میدان میں نہیں آنے دینا. تو یہ جو آج کا بھی جلسہ ہے ننکانہ صاحب کے اندر، قصور کی عوام نے بھی ریجیکٹ کر دیا. اور یہ عوام اصل میں اپنا رد عمل دے رہی ہے، غصے کا اظہار کر رہی ہے، ان کو بڑا شدید غصہ ہے. اور 8 فروری 2024 کو انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے، ووٹ کی طاقت سے، اپنی ووٹ کی پاور سے عمران خان، پی ٹی آئی اور ان کے کینڈیڈیٹس کے اوپر جب ٹھپے لگانے ہیں، پھر ان کو اندازہ ہونا ہے کہ ان کی حیثیت اور ان کی حقیقت کیا ہے اور یہ کتنے پانی میں ہیں. ابھی تو یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، وقتی طور پر کہانیاں سنا رہے ہیں. وہ شہباز شریف پھر وہ جعلی بھٹو بننے کی کوشش کرتا ہے، مائک کو توڑتا ہے، اور یہ توڑ دیا، وہ توڑ دیا، اور ٹیبل ہی آگے سے اٹھا کے پرے مارا. اس طرح کی ڈرامے بازیوں سے کچھ نہیں ہوتا. عوام کو آپ اصل میں آپ ذمہ دار ہیں. یہ پچھلے 2 سال کی جو مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت ہے اور ملک کے اندر جو تباہی اور بربادی ہے، اس کے آپ لوگ ذمہ دار ہیں. اور اب پہلے آپ ذمہ داری قبول کریں، پھر آپ لوگوں کو کوئی نیا ویژن دیں. ویژن تو آپ کے پاس ہے نہیں، ذمہ داری آپ نے قبول کرنی نہیں. تو اس وجہ سے عوام پھر آپ کو ووٹ کی طاقت سے 8 فروری 2024 کو ووٹ کی طاقت سے پھر عوام جو ہے وہ انتقام لے گی.